زندگی نہیں ہے. کیا نہیں؟ زندگی تو عمر ہے. اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ جس چیز میں زندگی نہیں ہے اس کو زندگی دے کے؟ اسے زندگی نہیں تھی، آزمائش میں ڈال دیا. یہ سوچنے کی کہ اللہ نے مٹی میں زندگی نہیں رکھی ہوئی تھی انسان والی، ٹھیک ہے، اسے بنا کے اس کے اندر زندگی انسان والی ڈال دی، ٹھیک ہے. تو سوچنا پڑے گا نا انسان کو کہ میری ضرورت تھی کیا اللہ کو؟ میری ضرورت تھی جب کہ اللہ نے مجھے جنت بھی نہیں دینی، میں نے ایمان بھی نہیں لانا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا نفس کافر ہی مرنا ہے. تجھے آگ ہوا پانی تو نہیں نا ایمان رکھتی؟ جن بنے گا تو ایمان رکھے گی. اگر ہوا آگ پانی ہے تو اس کو تو نہیں ہے نا ایمان. جس کے پاس ایمان نہیں اسے اکٹھا کر لیں، ٹھیک ہے. یہ اللہ سے بندہ پوچھے اللہ نہ آگ ایمان رکھتی ہے، ہاں تیری تعریف کرتی ہے، تجھ سے ڈرتی ہے، یہ مگر اس کو جنت کے قابل تو نے نہیں بنایا. وہ تو انسان ہی ہے. ایمان کی دولت انسان کے لیے اللہ نے رکھی ہے، آگ ہوا پانی کے لیے ایمان کی دولت نہیں. کیوں نہیں ایمان کی دولت اللہ نے آگ ہوا پانی اور مٹی کو عطا کی؟ انکار کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ انکار. جب اللہ کے حکم کی یہ انکاری ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نفس جو ہے جس سے بنا ہوا ہے اس نے تو اس کو اللہ نے بھی پوچھا تھا. تو اس نے کہا میں ایک آیت نہیں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، قبول نہیں کیا. اب حدیث کہتی ہے جس کو قرآن یعنی کہ جو قرآن کو قبول نہ کرے وہ کافر ہوتا ہے. مومن قرآن کو قبول کرتا ہے. قبول کا کیا مطلب کہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہاں کرتا ہے، نہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اب ان چاروں نفسوں نے کسی بھی نفس نے ہاں ہی نہیں کی اللہ کے آگے. کہ اگر پہاڑ پہ ڈالتا وہ بھی نکال کرتا ہے، ہٹ جاتا ہے. پوچھا جائے جسم بھی بن گیا، اللہ کو پتا اس نے انکار کیا ہوا. میں تیری آیتیں نہیں اٹھاؤں گا. آیتیں اٹھائے گا تو ایمان والا ہوگا بغیر آسمانی کتابوں سے. تو اللہ نے ہر آسمانی کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ نور والی ہے، درجہ بدرجہ. وہ نور کے منکر تھے، کتاب کے منکر نہیں تھے. کہ ہم وہ نور نہیں اٹھا سکتے، ہم جل جائیں. وہ جلنے کا جو آیا ریزہ ہونے کا آیا وہاں پتہ چل گیا کہ علم کے الفاظوں کی وجہ سے وہ نہیں ڈر رہے، جو الفاظوں میں نور ہے اس سے ڈرتے ہیں. اللہ نے پھر کیا کہا؟ ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو بنا کر ابلیس کو سجدہ کرو. اب ابلیس کافر کو کیسے سجدہ کرے؟ اللہ کے منکر کو کیسے کرے؟ وہ تو مٹی کہہ رہا ہے نا کہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے. آگ ہوا پانی کا اللہ بھی کہہ رہا ہے میں نے سے آدم کو اس طرح بنایا. وہ جو سجدہ کروا رہا ہے اس
کو وہی نظر آیا جس نے انکار کیا ہوا تھا۔ وہ کہے یہ کیا ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میں اسے سجدہ کروں، میں اس سے افضل۔ اب وہ فضیلت اپنی بیان کر رہا ہے، اپنے بارے میں وہ جانتا نہیں تھا کہ میں بھی آپ کا بنا ہوں۔ جو اپنے بارے میں نہیں جانتا وہ اصلاح نہیں کر پاتا۔ یہ اصل پوائنٹ ہے۔ وہ کس بات پہ گمنڈ کر رہا تھا کہ میں مٹی سے بلند ہوتی ہوں۔ کیا بلندی کے لیے ہوا چاہیے؟ اگر جانتا کہ اگر مٹی آگ میں ہوا نہ ہو تو آگ اوپر نہیں آئے گی، کیا نہیں آئے گی؟ تو اس کے اندر گمنڈ نہ پیدا ہوتا۔ اس سے ثابت ہے وہ اپنے سے واقف نہیں تھا کہ میرے ساتھ آگ کے ساتھ ساتھ ہوا کام کرتی ہے۔ جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا میں نے اسے مٹی سے بنایا، مگر ساتھ 3 اور جز عنصر کا ذکر کر دیا۔ ہم کہتے ہیں آدم مٹی سے بنا، پورا ہم ذکر کریں؟ نہیں جی، آدم علیہ السلام آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے بنے تھے، مگر زیادہ لوگوں کا ذکر کیا؟ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، مٹی سے بنے۔ کیوں ذکر ہے؟ وہ 3 خوبیاں اس میں پوشیدہ اللہ نے کر دی، پانی، آگ اور ہوا، پوشیدہ کر دی تاکہ کل کو کوئی انسان ایمان کے نور، نبوت کے نور، ولایت کے نور اور مومن اور صفت کے نور کا منکر نہ ہو پوشیدہ سے۔ کہ میں جب تیری مٹی کے ساتھ 4 چیزیں رکھ کے بھی وہ 3 چیزیں تجھے نظر نہیں آتی، تجھے مٹی نظر آتی ہے، تو جب تیرے ساتھ میں نور رکھوں گا اگر وہ نظر نہیں آئے گا کیا تو اس پہ ایمان نہیں رہے گا؟ یہ اس کی تعریف ہے۔ کیا اس ابلیس کو بھی مٹی نظر آئی، کیا صرف مٹی نظر آئی، اسے آگ نہیں نظر آئی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آدم کے مٹی میں بننے میں، یعنی پتلا بننے میں، مجسمہ بننے میں آگ کا کردار ہے۔ اگر وہ آگ کے کردار کو مان لیتا، علم ہوتا اس کے پاس، تو وہ کہتا میں ایک چیز صرف آگ سے بنا ہوں اور اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل کہہ رہا ہوں۔ یہ تو 4 چیزوں سے بنا، اس میں آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، تو یہ کتنا افضل ہوگا؟ تو فضیلت کا منکر نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ نے اسے 3 چیزیں زیادہ دی، پانی، ہوا، ٹھیک ہے، اور مٹی۔ تجھے تو صرف آگ دی، تجھے تو صرف آگ دی، اور تو ایک چیز رکھ کے اتنا اپنے آپ کو گھمنڈی بنا لیا۔ آدم کو اللہ نے 4 چیزیں دی اور عاجزی والا ہو گیا۔ خصلتوں کا اثر کیا ہے؟ خصل نفس کی خصلتوں کا اثر۔ اس لیے ولایت کہتی ہے جب تک تم کسی کو دوست نہ بناؤ، کسی کو پاس نہ بٹھاؤ، جب تک اس کی خصلتوں سے تم واقف نہیں ہو، پہلے انسان کی خصلتوں سے واقف ہو جانا، پھر تم اس سے نفرت نہیں کرو گے کیونکہ تم اس کی خصلتوں سے واقف ہو۔ ابلیس واقف نہیں تھا اس لیے وہ نفرت کرنے لگ گیا، آدم سے دشمنی کر بیٹھا، واقف نہیں تھا، وہ صرف مٹی سے واقف تھا۔ ٹھیک
میرے سے واقف ہی نہیں ہو گیا تو تو اگر مجھ سے دشمنی کر لے گا میں تجھے مجرم بناؤں گا. پھر کیوں مجرم بنایا؟ کیوں مجرم بنایا؟ ٹھیک ہے، یہ بات ہے. تو جب اللہ میں واقف ہی نہیں، میں ایک چیز سے واقف تھا، نہ آگ سے نہ ہوا سے. میں نے تو کہا آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میں نے کہا مٹی مجھ سے افضل نہیں ہو سکتی، وہ نیچے ہے میں اوپر. ٹھیک ہے، تین چیزیں جو تو نے اس میں پوشیدہ رکھی اس سے مجھے واقف کروا دیتا تو میں گمراہ نہ ہوتا. اور وہ چوتھی چیز تو پانچویں چیز جو اس میں تو نے ڈالی عمر کو اور اپنے نور کو، ایمان کا نور کو، 6 چیزیں تو نے ڈال دی. میں صرف ایک چیز کو ہی دیکھتا رہا کہ مٹی کو سجدہ نہیں میں کروں گا. مجھے وہ 5 چیزیں جو اس کے پوشیدہ تھی، نور بھی تھا تیرا، عمر بھی تھا تیرا، وہ بھی اسی جسم میں تھا، آگ بھی اسی جسم میں، وہ ایک جسم مٹی کا، اور 5 اس کے اندر خوبیاں رکھ لی. 5 خوبیاں. کیا ہوا؟ 5 خوبیاں رکھ کے کہا عرش بنا دیا. 7واں میں نے اس کے دل کو اپنا تخت بھی بنایا. اس سے بھی وہ واقع نہیں تھا کہ اللہ نے اس کے دل کو بنایا کس کے لیے؟ اپنے لیے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ نے اسی کو کروا کے حکم دیا. اس کو حکم کی وجہ سے آیا کہ ساری عمر تو میرے حکم ہی مانتا رہا. ساری میں نے کسی حکم میں تمہیں آزمایا ہی نہیں تھا. وہ آزمائش تھی اگلی اس کی. اور جب آزمائش والا حکم آیا تو نے منکر کیا. تو مرضی والے حکم سارے مانے حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے یہ مل جائے گا، مجھے یہ مل جائے گا، مجھے یہ مل جائے گا. تو میں نے تجھے ان سجدوں پہ سارا کچھ دیا. اور جہاں آیا نہیں تجھے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اس سے کم عزت تیرے میں انار، تیرے میں انار. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس بندے میں یعنی ابلیس میں ساری زندگی میرے ساتھ وفا تھی، اور جب میں نے اس کی وفا کو آزمایا، یہ وفا سے انعام تو پاتا رہا، اس نے وفا میں آزمائش نہیں دی تھی کہ اپنی چیز کو بیچا نہیں، جھکایا. جب میں نے کہا جھکا دے تو اس کو عادت نہیں تھی، عادت نہیں تھی. اس کی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزری اور اللہ کے آگے جھکتا رہا. اللہ کی رضا کو جانتا تھا، اس کی عبادت کو جانتا تھا، سب کچھ جانتا تھا، اللہ کی محبت کو نہیں جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام اللہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے پیدا کر رہا ہے. یعنی کہ یہ میرا خلیفہ ہے. پس پردہ کی علم نہیں جانتا تھا، وہ کوئی علم نہیں جانتا تھا. ثابت ہو گیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اس آدم علیہ السلام
کرنے کا اور اس کے مجسمہ بنانے کا مٹی سے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ جب کسی کی گفتگو سنو، کسی کی دوستی دیکھو، کسی کی بھائی چارگی دیکھو، اس میں تمہیں مقصد دیکھنا، یہ مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کا مقصد کیا ہے میرے ساتھ چلنے کا؟ اس کا مقصد کیا ہے میرے سے دوستی کرنے کا؟ مقصد کیا ہے؟ تم مقصد سے واقف ہی نہ ہو تو ہو سکتا ہے ایسے بندے کو تو ناراض کر دے جو تیری زندگی کی سب سے بڑی تمہارے لیے انعامی شکل میں آیا ہو، وہ مقصد تمہارا پورا کرنے آیا اور تم اسے کہنے لگ جو یار اس کو مجھ سے مقصد اس لیے بیٹھ کر ہو سکتا ہے اس کے مقصد میں تیرا مقصد ہو۔ اللہ کے نظام عدل سے جب تو واقف ہوگا، وہ کہہ رہا اگر تو اس کی مراد بنے گا یعنی کہ اس کا مقصد پورا کرے گا، تو یقین کرنا اللہ تیرا مقصد پورا کرے گا۔ یہاں آ کے بندہ سوچے گا کہ یار میں کسی کو بغیر مقصد نہ لٹاؤں، اس کا کام۔ اس لیے دعا کی جاتی ہے اللہ مجھے اس قابل کر، اتنی دولت دے کہ کوئی اگر تیرے نام سے مجھ سے مانگے میں اسے خالی نہ لٹاؤں، کچھ نہ کچھ دے دوں، کچھ نہ کچھ دوں۔ ایسا یہ محنت اس لیے کی جاتی ہے، اصل مقصد ہے، اصل مقصد جو ہم دن رات رزق کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، ہنر کے ذریعے، علم کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، وسیلے کے ذریعے، ٹھیک ہے، توکل اور صبر استقامت کے ذریعے اگر حلال کماتے ہیں تو کچھ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے جب پوچھو گے اللہ کہتا میں نے تجھے دیا اس لیے ہے کہ میں تجھے آزماؤں، تو میرے نام پہ دیتا ہے۔ ارے دینے کا اللہ نے مقصد بتا دیا کہ تو میرے نام پہ دیتا یا نہیں دیتا، مگر ابلیس واقف ہی نہیں تھا آدم علیہ السلام کے مقصد سے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا۔ اس لیے کہتے ہیں جب تم علم لو کسی کی پیدائش کا تو اس کی پیدائش کا مقصد بھی جاننا، مقصد کیا ہے، اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ یعنی سور بھی اگر اللہ نے پیدا کیا ہے، بلی بھی پیدا کی ہے، چوہا بھی پیدا کیا ہے، سانپ بھی پیدا کیا ہے، بچھو بھی پیدا کیا ہے، تو اس کا مقصد تو معلوم کر کیوں پیدا کیا۔ جب یہ چیزوں کا مقصد تجھے معلوم ہو جائیں گے تو پھر ولی اور نبی اور انبیاء کے پیدائش کے مقصد کیا ہو؟ تیرا ہی بھلا، کیا تیرا ہی بھلا۔ اگر تو ان کے مقصد سے واقف ہو کہ یہ میری گندگی کے لیے پیدا کیے تھے، گند کھائیں گے صاف ہو جائے گی زمین، یہ کیڑے مکوڑے جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں وہ کھائیں گے صاف ہو جائے گی زمین، تو دونوں ان چیزوں سے اپنا مقصد اٹھائے گا، عہدہ اٹھائے گا۔ پھر وہ علم والے لوگ اپنے گھر میں بھی چوہا اور سانپ پال لیتے ہیں کہ میں اس سے یہ کام لوں گا، بلی پال لیتے ہیں، کتا پال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں پتہ چل گیا یہ پیدائش یعنی کہ کسی کی پرورش کرنا یا کسی کو پالنا یا کسی کو پیدا کرنا انسان کو بھی بتایا گیا ہے، اس سے فائدہ لینا۔ اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو بنایا تو اسے نہیں پتا میں نے اس سے کیا کام لینی ہے، کیا کام لینی ہے۔ ابلیس آدم کی مٹی کو دیکھتا رہا، یہ نہ اس نے معلوم کیا کہ اللہ نے اسے کن کاموں کے لیے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وہ مقصد یعنی کہ
میں نہیں، مجھے وہ شرف نہیں مل سکتا چاہے میں حق سے بناؤں۔ بڑی عبادت کر لی، ہر چیز کر لی، مگر میں وہ شرف نہیں پا سکا۔ وہ شرف کیا تھا؟ کہا خلافت اور نبوت۔ اللہ نے یہ جنوں کو دی نہیں ہے۔ جو چیز اللہ نے ان کو دینی نہیں تھی، اگر دینی ہوتی تو ابلیس کو عبادت کے بدلے دے دیتا۔ ٹھیک ہے، مقصد کیا تھا؟ وہ ابلیس اس سے واقف نہیں تھا، کیا نہیں تھا؟ وہ صرف مٹی سے ہی واقف رہا کہ میں مٹی کو سجدہ۔ ہائے ہائے، یہ اگر انسان کو معلوم ہو کہ ہم بزرگوں کے آگے کیوں جھکتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ والی آیتیں نہ سنائیں جو کہتے ہیں یہ شرک ہے، کیا ہے؟ تو وہ پھر آتے شیطان پہ آ جاتے ہیں۔ شیطان نے کہا میں شرک نہیں کروں، اللہ تیرے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ پھر قرآن میں کیا کہہ دیا؟ نفسوں کیا ہے کی پوجا کرنے والے، یعنی کہ نفسوں کو خدا سمجھنے والے، ٹھیک ہے، خدا سمجھنے والے بھی کافر ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی شرک کیا، ٹھیک ہے۔ اب آسمان پہ اللہ ابلیس کو کیا کہہ رہا؟ آدم کو سجدہ کر، وہ بھی تو مٹی سے بنا ہے نا، نفس۔ وہاں یہ ذکر نہیں ہے توحید کا، کیا ہے؟ اس وقت توحید کا ذکر نہیں، اس وقت صرف توحید کا ذکر نہیں ہے، تعریف کا ذکر۔ وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ آدم کی تعریف کرانا چاہ رہا ہے طریقوں کی وجہ سے، مسئلہ گڑبڑ۔ پتہ چلا کہ بندے کو ذاتی تعریف بھی گمراہ کر دیتی ہے، بندے کو ذاتی تعریف بھی گمراہ کر دیتی ہے۔ وہ اپنی ذاتی تعریف کی وجہ سے اللہ نے جس کو تعریف کے لائق بنایا اپنے ہاتھ سے، تجھے تو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہی نہیں ہے۔ وہ فضیلت معرفت نور سے واقف نہیں تھا، اللہ کی توحید سے واقف تھا، واقف کبھی اس نے کوشش ہی نہیں کی، واقف۔ کو مانگنے والے کو مانگنے سے فرصت ہو تو آس پاس دیکھے گا نا مجھ سے اچھا کون ہے، اسے فرصت ہی نہیں تھی، مانگتے ہی رہا، درجے ہی مانگتا، درجے ہی مانگتا رہا۔ ان درجوں کی وجہ سے وہ اپنی ساری مخلوق سے اپنے کو افضل سمجھتا۔ ارے اللہ کی شان سے بھی تو واقف، تیرا درجہ بڑا تو تیری مخلوق نے تجھے افضل سمجھا نا، انہوں نے آگ کی وجہ سے تجھے افضل نہیں سمجھا ہے، اس کی وجہ سے یعنی کہ تیرے جو جنات تھے، تیری جو مخلوق قوم تھی، انہوں نے تیری عزت اس وجہ سے نہیں کی کہ تو آگ کا بنا ہوا ہے، میں بھی آگ کا بنا ہوا ہوں۔ اللہ کی عبادت کر کے تجھے جو درجے ملے وہ ان کے پاس نہیں تھے، اس لیے تو ان کا سردار کہلایا۔ ثابت کر دیا اللہ نے کہ آگ کو میں نے سرداری آگ کی وجہ سے نہیں دی، آگ کو میں نے سرداری آگ کی وجہ سے نہیں دی، یعنی کہ دوسرے جناتوں سے ابلیس کو میں نے فضیلت آگ کی وجہ سے نہیں دی۔ جب تجھے پتہ چل گیا
کہ میری فضیلت آگ کی وجہ سے نہیں ہے، تو اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ہائے ہائے اللہ کو کہہ رہا، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اپنی ہی پیدائش کو بھول گیا تھا جس سے تو پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تجھے جو اللہ نے عزت دی تھی وہ تیرے ذہن میں بس گئی۔ جس چیز سے اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے، آگ، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے تو سردار نہیں بنا تھا، اس کی وجہ سے تو اللہ تجھ سے راضی نہیں ہوا، تو نے اللہ کو راضی کیا تو وہ راضی ہوا۔ ثابت ہوا کوئی انسان اپنی پیدائش کی وجہ سے اللہ کو راضی نہیں کرتا۔ کس وجہ سے کرتا ہے؟ جب وہ پیدائش سے واقف ہو جاتا ہے کہ اللہ نے چاہا تھا تو میں پیدا ہوا، اگر وہ نہ چاہتا تو میں پیدا ہی نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے میرا فرض ہے کہ اللہ کی چاہت کا خیال رکھنا۔ مجھے تو اللہ نے اپنی چاہت سے، میں اپنی چاہت سے پیدا نہیں ہوا۔ جب مجھے پتہ چل گیا میں اپنی چاہت سے پیدا نہیں ہوا، اللہ کی چاہت سے پیدا ہوا ہوں، اور میں پیدا ہونے کے بعد اللہ کی چاہت کو بھول جاؤں اور ساری زندگی اپنی چاہت پہ لگا دوں، ساری زندگی اپنی چاہت پہ لگا دوں، تو میں مقصد بھول گیا اللہ کا پیدا کرنے کا، غافل ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اب جب وہ غافل ہو گیا، کافر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ابلیس وہ فضیلت آگ کی وجہ سے اب اس نے ظاہر کر دی، یہ نہیں کہا اللہ آگ کو بھی تو نے فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے فضیلت دے سکتا ہے تو تو مٹی کو بھی دے سکتا ہے، میں سجدے کے لیے راضی ہو جاتا ہوں۔ تو دینے میں قادر ہے، تو کسی کو بھی دے، میرا تو صرف ہی کی کام ہے، تیرے حکم پہ چلا، تیرے حکم پہ چلا۔ پھر وہ اللہ کے حکم کو اس نے رد کر دیا، اللہ کی بارگاہ سے وہ ردا ہوا، مردود ہو کے نکلا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ سب سے بڑی نصیحتیں ہیں، یہ جھگڑے کیا ہے، تاکہ آنے والے لوگ ان جھگڑوں کی بنیادیں یہ ساری جان جائے تو آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ کیا نہ کریں کہ نہیں بھائی وہ پہلے جھگڑا ہوا تھا، وہ تو وہی اپنی بات وہ تو گئی، تو اللہ نے میرے لیے وہ مثال رکھی ہوئی ہے، کیا رکھی ہوئی ہے کہ کہیں میں بھی نہ یہ کام کروں تو ان میں شامل ہو جاؤں جن کو اللہ اپنی بارگاہ سے نکال دیتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ مثالیں اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے رکھ دی، ٹھیک ہے، تمہاری ہدایت، اس میں آدم کی کوئی ہدایت نہیں ہے، آدم کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، اور ابلیس کے لیے تو ہدایت کے دروازے ہی بند ہو گئے، اس کے لیے بھی کوئی ہدایت نہیں۔ جب دونوں کے لیے ہدایت نہیں ہے تو کس کے لیے؟ کہا اولاد آدم کے لیے ہدایت ہے کہ وہ جان جائیں کہ میں نے مٹی کو شرف کیا دیا، شرف کیا دیا کہ ایک آگ کا بنا ہوا عبادت کے ذریعے اتنے شرف پا لیتا ہے، اور میری بنی ہوئی چیز کی جب تعریف نہیں کرتا، حقیر سمجھتا ہے، میں اس کی ساری باتیں بھی چھین دیتا ہوں۔ اس میں یہ درس حق ہوا ظاہر کہ کسی چیز کو جو اللہ کی بنی ہو اسے حقیر نہیں سمجھنا، اس لیے قرآن
قدر کرنا، قدر کرنا، چاہے وہ اناج کا دانہ ہی کہہ لیں، قدر کرنا۔ اس نے قدر نہیں کی، کیا نہیں کی؟ ابلیس نے کیا نہیں کی؟ قدر نہیں کی، بے قدر تھا، اور بے قدروں کو کبھی اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اور آخر کیا اللہ کہتا جو ان کو قدر کی چیزیں میں دی ہوتی ہیں وہ چھین لیتا ہوں۔ اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے، اس سے ساری جس وجہ سے روح زمین اور آسمان پر اللہ کی بنی ہوئی چیزیں ابلیس کی قدر کرتی تھی، اللہ نے ساری قدریں ابلیس سے چھین لی اور سب چیزوں کی نظر میں وہ بے قدرہ ہو گیا، بے قدرہ۔ اس واقعہ میں یہ بھی انسان کو بہت بڑا علم ملتا ہے کہ چاہے اللہ کسی کو مٹی سے بنائے، تم نے مٹی کی وجہ سے اس کی تعریف نہیں کرنی، جس نے بنایا اس کی وجہ سے تعریف کرنی، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ سے کرنی، جس نے بنایا آپ بنا کے اس کے بنانے کا مقصد بھی جان لے، مقصد میں اس کا تعریف ہی، بنایا بھی تعریف والے نے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے، اور بنا کر کہا میرا مقصد بھی تعریف ہی۔ کیا میں اکیلا تعریف والا کافی نہیں ہوں؟ جو میں اپنی تعریف سے ہی بندے کو بنا رہا ہوں اور پھر اپنی تعریف سے ہی بندے کو تعریف والا کر رہا ہوں، پھر اپنی تعریف سے ہی بندے کو اپنی طرف بلا رہا ہوں، بندے کے پاس کیا ہے جو میری طرف آئے؟ کیا کچھ بھی نہیں۔ جب انسان کو پتہ چلا میرے پاس رب کی طرف جانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو بندے کے اندر کے گھمنڈ، غرور، تکبر مٹ جائے گا۔ یہ تو جو رب کی طرف میں جا رہا ہوں، میں تو اس کی نشانیوں کے ذریعے جا رہا ہوں، اگر وہ اپنی نشانیاں قدر والی ظاہر نہ کرتا تو میں خود سے رب کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ تیری خودی کو ختم کر دیا تو تم کبھی میں میں نہ آئے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے اور عبادت مجھ سے کرواتا ہے، میں نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ کہا میرے میں طاقت نہیں تھی، اس لیے مسلمان کو حکم ہوا اللہ سے طاقت ایمانی مانگا کرو، اور کس مقصد کے لیے مانگا کرو؟ اے اللہ تیری عبادت ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ کر سکیں۔ ہر حال میں اللہ یہی چاہتا تم مانگو، کیا مانگو؟ ابلیس نہیں جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کیا کیا خوبیاں، جبکہ ابلیس کی اولاد کوئی بھی خوبی والی نہیں تھی، صرف اکیلا تھا جس کو اتنے درجے ملے۔ ثابت ہوا کہ وہ بخیل تھا، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ نہیں سجدے اس نے کروائے، خود کرتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ خود عبادت کر کے درجے لیتا رہا، نہ اسے بچوں کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ، نہ کسی کا پتہ کہ اگر میں اللہ کا دوست بن رہا ہوں تو ان کو بھی میں اللہ۔ آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ علم دیا اگر میں خلیفہ ہوں تو اے میرے بچوں تم بھی خلیفہ بنو۔ یہ سخی تھا، وہ سخی تھا، وہ سخی تھا۔ اس لیے کہتے ہیں سخی اگر غلطی کرے تو
سخاوت اس کی غلطیوں کو مٹا دے گی۔ تو جب یہ شان سخاوت کا بھی ہم نے پڑھا، چاہے وہ کفارے کی صورت میں دے تو قتل بھی معاف ہو جائے، اللہ کی شان آدم کے ساتھ عجیب ہے۔ کہا اب تو دیکھ میں تجھے کتنے، اس کو تو میں نے عبادت کے ذریعے رتبے دیے ہیں، تجھے میں اداؤں کے ذریعے بھی رتبے دوں گا، وفاؤں کے ذریعے بھی رتبے دوں گا، سخاوت کے ذریعے بھی رتبے دوں گا، باقی کے ذریعے بھی رتبے دوں گا، ذکر کے ذریعے بھی رتبے دوں گا۔ اس کو تو جتنے رتبے ملے سجدوں کے ذریعے ملے۔ اے آدم، تیری اولاد کو رتبے میں اتنے ذریعے بنا دوں گا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی رتبے سے تیری والا ہی ہوگا۔ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کارتی برابر بھی اگر اس نے نور لیا ہوگا، میں اس کی وجہ سے بھی اس کو رتبہ دے دوں گا، اس کی زندگی میں اگر اس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہوگا، شرک نہیں کیا، درود پڑھا ہوگا اور اللہ کے نبی کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی ہوگی، جا میں اسے بھی رتبہ دے دوں گا۔ اتنی سخاوت اللہ کی آدم کے ساتھ اور اس کی اولاد کے ساتھ۔ ابلیس کے ساتھ کون سی سخاوت ہے؟ وہ جو پڑھتے ہیں واقعات، وہ کہتے ہیں کسی کو بخشوا نہیں سکتا۔ ارے وہ جو کون تھا، جو ابلیس تھا، نہ اس نے کسی کو بخشا نہ بخشوا سکے گا۔ ارے بخشش والا بخشواتا ہے۔ اللہ پھر کہتا ہے اگر تو نے دنیا میں میرے نام کی وجہ سے بخشا ہوگا، آخرت میں میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا، تو آخرت میں میں تیرے نام کی وجہ سے اسے بخشوں گا۔ یہ عزت دے گا، اللہ عزت دینا چاہتا ہے جب اپنے دوستوں کو، ولیوں کو، انبیاء کو، صحابہ کو، مومنوں کو، تو ہمیں اس میں کیا تکلیف ہے؟ ہم تو خوش ہوں کہ آدم کی اولاد میں سے ہم بھائی بھائی ہیں، کہ بھائی اگر بخشا جا رہا ہے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ بخشش کے دروازے کھلے رکھنا، اگر تم مومن کو بھائی سمجھتا ہے ابھی بند نہیں کرنا جب تک اس کی آنکھیں نہ بند ہو۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ جب تک اس کی آنکھیں نہ بند ہو۔ نبی بھی کہتا ہے جب تک اس کی آنکھیں نہ بند ہو۔ دونوں کے مقام بخشش عطائے رضا حق کو دیکھ تو صحیح کہ دونوں کا ایک ہی عمل ہے، ایک ہی چاہت ہے، ایک ہی حکم ہے اور ایک ہی مقام عظمت نور ہے۔ کیا ہے؟ کہتا آخری سانس میں بھی اگر تم محمد پہ ایمان لے آ تو جنتی ہو جائے گا۔ اللہ بھی کہتا آخری سانس پہ بھی اگر تو گمان کر لے گا میں معاف کر دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ کہا تو نے یہ نہیں کتابوں میں پڑھا تیرا نبی اور تیرا خدا اتنا بے نیاز کہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تجھے بلا رہا ہوتا ہے، بلا رہا ہوتا ہے، اور تو آپس میں بھائی ہو کر لڑنے کے لیے تو چاروں کو بلا لیتا، معاف کرنے کے لیے کسی کو نہیں بلاتا۔ اللہ کہتا ہے لڑنے کے لیے میں کسی کو نہیں بلاتا، معاف کرنے کے لیے تو میں ساری مخلوق کو بلاتا۔ تو جب آدم علیہ السلام اور ابلیس کو ہم صحیح طرح سے جان جائیں گے، مقصد سے واقف ہوں گے، تو ہم آدم کی اولاد کو مٹی
مٹی کی صورت میں بھی عظیم سمجھا گیا، عمل چاہے اس کے پاس کوئی بھی نہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے یہودی کے جنازے پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو دکھایا کہ یہ یہودی تو ہے مگر انسان تو ہے، آدم کی اولاد تو ہے، کم سے کم اس کی مٹی تو پاک ہے، یہ پاک ہو یا نہ، مٹی تو پاک ہے نا۔ اللہ کے نبی کی امت کے لیے مٹی پاک کر دی، کیسے کی؟ اب کوئی یہودی ہے، کافر ہے، کچھ بھی ہے، وہ ناپاک تب تک ہے جب تک زندہ ہے کفر کے ساتھ، اور جب وہ کفر مر جاتا ہے تو مٹی ہے، مٹی پاک ہے اس کو۔ اللہ نے پھر مٹی کو مٹی کے حوالے کر دیا، تو پاکوں کو نہیں لیتی، کیا نہیں لیتی؟ نہ ان کی حفاظت کرتی۔ اب دیکھنا اگر مٹی اس کی حفاظت نہیں کر رہی ہے، جہنم میں جا رہا ہے، اس کا جسم بھی ناپاک تھا، تو پھر نبی نے کس کی وجہ سے جنازے پہ کھڑے ہوئے ان کے؟ نہ جسم کی عظمت کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، کس کو دیکھا؟ انسان، جسے اللہ نے پسند کیا تھا ایمان کے لیے، اللہ کی پسند تھا یہ، مگر اس نے اللہ کی پسند کو اپنانا نہیں تھا، اس لیے یہ کافر ہو کے مرا ہے۔ وہ نفرت اپنی جگہ ہے، مگر مجھے خبر ہے کہ پیدا کس مقصد کے لیے ہوا تھا، اس لیے سرکار کھڑے ہو گئے ایمان کے لیے، مگر اپنے ایمان کی فطرت کی طرف آیا، اس کے اندر فطرت ابلیس شیاطین، فطرت کفر، یہ ان فطرتوں کو اس نے اپنا لیا، اس نے وہ فطرت کو اپنایا نہیں تھا جس پہ اللہ نے اسے پیدا کیا تھا، فطرت دین اسلام۔ اپنی پیدائش کا مقصد بھول گیا کہ میں تو پیدا اسلام پہ ہوں، پیدا اسلام، وہ بھی آسمانوں پہ اپنی پیدائش کا مقصد بھول گیا کہ میں تو پیدا ہی اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہوا ہوں، ساری زندگی میں اللہ کے حکم مانتا رہا، اور جب اللہ نے آزمائش کے طور پہ مجھے حکم دیا میں نے انکار کر دیا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے فرمان، کردار، حکمتیں ہیں جو مومنوں کے لیے آزمائش، اب وہ مانتے ہی نہیں مانتے، عقل لے گئے تو مانیں گے نہیں، تو عقل تو نفس سے واقف ہے، نور خدا سے واقف ہے، جو جس چیز سے واقف ہوگا وہ اسی کو مانے گا۔ اگر تم دونوں چیزوں سے واقف ہو گئے تو عقلی دلیل بھی دے گا، ایمانی دلیل بھی دے گا۔ کتنی چیزوں سے تو واقف ہوتا ہے، جتنی چیزوں سے واقف ہوتا جائے گا اتنی چیزوں کی تجھے خبر ہوگی، اور جتنی چیزوں کی تجھے خبر ہوگی اتنی ہی چیزوں کے ذریعے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بن جائے گا۔ اب تو مکھی کی زندگی سے واقف ہے، تو مکھی کے ذریعے بھی تو اللہ کی طرف بلائے گا، زندگی ہے نا اس کی، موت کے ذریعے بھی تو اللہ کی طرف بلائے گا تجھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے ذریعے دے دیے کہ تو کہیں یہ کہہ نہ سکے اللہ مجھے پتا نہیں تھا، میں کیسے لوگوں کو تیری طرف بلاتا۔ اس لیے میں نے دین اسلام کی تبلیغ نہیں کی تھی، کیا نہیں کی تھی؟
میرے پاس علم نہیں تھا۔ کہا تیرے پاس علم نہیں تھا، تیرے پاس رزق تھا، تیرے پاس رزق تھا، تو رزق کے ذریعے میری طرف بلا لیتا۔ تجھے میں نے جسمانی طاقت دی تھی، اس طاقت کے ذریعے میری طرف بلا لیتا۔ تجھے میں نے آواز اچھی دی تھی، اس آواز کے ذریعے میری طرف بلا لیتا۔ ہر چیز تو تجھے میں نے دی اسی لیے تھی کہ تم میری طرف لوگوں کو بلانے والا بن جاؤ۔ ایک علم نہیں دیا تھا، باقی کتنی چیزیں تھیں، تو ان چیزوں کی تعریف کر کے ان سے پیدا اٹھا کے لوگوں کو بتاتا کہ اللہ کی بنی ہوئی چیز میں یہ پیدا ہے، اللہ تو نابا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں نابے کی طرف میں بلا رہا ہوں۔ تو بلانے کا مقصد پتہ چل گیا کہ ہر بندہ تبلیغ کر سکتا ہے، مگر تبلیغ کے مقام بھی اسے پتہ چلے کہ میں علم سے نہیں کر رہا بھائی، میں دیکھ کے اس کی نشانیاں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، علم سے تبلیغ صرف عالم کو اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی علم میں سنت چاہیے، علم میں سنت چاہیے، مگر اس کی نشانیوں میں جو زمین آسمان میں اس کی نشانیاں ان میں سنت نہیں چاہیے کہ یہ کس کی طرف سے ہے، کون سے صحابی سے ہے، یہ ضعیف ہے، یہ بلند ہے۔ اس میں اللہ نے گمراہی نہیں رکھی، علم میں گمراہی نہیں رکھی۔ لوگ علم کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلا لیں گے، مگر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کسی نے بنائی نہیں ہے، اس سے لوگ تمہیں کہیں گے میں نے بنائی ہے تو اسے لعنت کر دینا، اور جو کہیں نہیں اللہ نے بنائی ہے، کس کے لیے بنائی ہے، کہا اپنی تعریف کے لیے بنائی ہے۔ یہ چیز بنی ہوئی بھی اللہ کی تعریف کرتی ہے، اس وجہ سے ہم بھی اللہ کی بنی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ جو چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے اس کی تعریف کرنا بھی اطیع اللہ اطیع الرسول ہے، اور جو اللہ کی تعریف نہیں کرتی اس کی ہم تعریف بھی نہیں کرتے۔ تو چیزوں سے بھی اگر قرآن تعریف کرتا ہے چیزوں کی تو چیزیں کیوں تعریف کرتی ہیں؟ کیا اسی لیے کرتی ہیں کہ اللہ پہ وہ راضی ہے، امتحان دے رہی ہے رضا میں اللہ کی۔ جب یہ تمام مخلوق یعنی کہ زمین آسمان میں رہنے والی جتنی بھی مخلوق ہے اپنی رب کے لیے راضی ہو کے امتحان دے رہی ہے، ان کو تو جنت بھی نہیں ملنی، اے انسان تجھے تو جنت ملنی ہے، تو اللہ پہ ان سے زیادہ راضی ہو کے امتحان دیا۔ میں سے کسی چیز نے، کسی نفس نے، کسی نشانی نے، ٹھیک ہے، کیا انعام والا نہیں بننا، انعام والوں میں شامل نہیں، انعام والا تو نے بننا ہے، شامل تو نے ہونا ہے، تو تمام چیزوں سے زیادہ میری تعریف، اور پھر میں نے تجھے تمام چیزوں سے جو میں نے پیدا کی تجھے تعریف والا بنا کے پیدا کیا۔ اشرف المخلوقات، جب تو اشرف ہے اور یہ چھوٹی چیزیں یہ مجھ سے غافل نہیں ہوئی، تو کیسے غافل، تو کیسے؟ جس طرح یہ غافل ہو جاتی ہیں اور یہ مردہ ہو جاتی ہے، تو غافل ہوتا ہے تو مردہ، کہا میں تو زندہ ہوں۔ چلو جی، اگر ذکر سے پتا درخت کا غافل ہوتا ہے تو مرجھا جاتا ہے اور گر جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ مر گیا۔ میں تو نہ مرجھا رہا ہوں، نہ گر رہا ہوں، نہ زمین بوس ہوا ہوں، تو میں کیسے مر گیا؟ کہا ان کی نفسی موت ہے، تیری ایمانی موت ہے۔
نفسی موت ہے، تیری ایمانی موت ہے۔ تیرے دل میں جو ایمان تھا اللہ نے وہ تجھ سے چھین لیا، ان میں تو صرف جو نفس کی روح تھی حرارت والی اللہ نے وہ چھینی ہے، تو مرائے ہوئے ہیں۔ تیرے میں تو اللہ نے اپنے نور کو جو رکھا تھا ایمان کے لیے، تاکہ تو ایمان سے تازہ رہے اور اپنی زندگی میں تقویت کو حاصل کر سکے اور تقوی کو پا سکے اور پرہیزگاری اختیار کر سکتے۔ جب وہ تیرے دل میں یہ نور ہی نہیں رہا تو کوئی مقام نہیں حاصل کر سکتا۔ جب تو کوئی مقام ہی نہیں حاصل کر سکتا تو اللہ کی نظر میں تو مرا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں زندگی نور والی تجھے اللہ نے اس لیے دی ہے کہ تو مقام حاصل کرے، یعنی کہ درجے حاصل کرے، اللہ کے قرب کرے۔ جب تیرے پاس نور ہی نہیں رہے گا تو اللہ کے قریب کیسے جائے گا؟ اس لیے تو مر گیا، تیرا دل مردہ ہو گیا۔ اگر تیرا دل بے نورا ہے تو تیرا دل مردہ ہے، اور اگر تیرا جسم بے روح ہے تو تیرا جسم مردہ ہے۔ جب تیرے جسم سے اللہ کا امر یعنی کہ روح نکلے گی تو لوگ تیرے جسم کو مردہ کہیں گے، اور جب تیرے دل سے نور نکلے گا تو قرآن اور خدا رسول اور مومن اور ولی تجھے مردہ کہیں گے۔ اس میں مردہ تمہیں چند لوگ کہیں گے جن کو اللہ نے نور دیا ہوگا اور نور کے بارے میں بتایا ہوگا، مگر جب تیرے جسم سے روح نکلے گی تو کافر، یہودی، منافق ہر کوئی تجھے مردہ کہے گا۔ یہ عظمت ہے۔ ہو گیا حیدر صاحب